بوجھ ایک کہانی میری کتاب مکالمے کا قتل سے میں ہوں خواجہ اشرف۔ بوجھ شیخ صاحب اپنے دوستوں میں ایک نرم خو، نیک دل اور شریف النفس آدمی کے طور پر جانے جاتے تھے۔ ہر کوئی ان کی دل سے عزت کرتا تھا۔ وہ ایک کامیاب بزنس مین تھے۔ اللہ کا دیا سب کچھ تھا، بنگلہ، گاڑی، ڈرائیور، نوکر چاکر، محبت کرنے والی بیوی اور سعادت مند بچے۔ لیکن شیخ صاحب کی زندگی ہمیشہ سے ایسے نہیں تھی۔ وہ ایک غریب گھرانے میں پیدا ہوئے تھے۔ بہت مشکل سے میٹرک تک تعلیم حاصل کی تھی۔ میٹرک میں تھے کہ والد کا انتقال ہو گیا۔ میٹرک کے امتحان کے نتائج کا اعلان نہیں ہوا تھا کہ والدہ بھی اللہ کو پیاری ہو گئی۔ اپنے ماں باپ کی اکلوتی اولاد تھے۔ کوئی قریبی عزیز و اقارب نہیں تھے، بس دور کی ایک پھوپھو تھیں۔ اتنی دور کی کہ شیخ صاحب کے والد کو پھوپھو سے رشتہ بتاتے ہوئے کئی خاندانی گتھیوں کے پیچ و خم کی وضاحت کرنا پڑتی۔ پہلے والد اور پھر اچانک والدہ کی وفات کے بعد پھوپھو نے شیخ صاحب کی نگہداشت کی ذمہ داری سنبھالنا چاہی، لیکن انہوں نے نو عمر ہونے کے باوجود پھوپھو کی نگرانی قبول کرنے سے انکار کر دیا۔ والدہ کی کل خوانی کے دن انہوں نے پھوپھو سے صاف کہہ دیا کہ وہ اپنے آبائی گھر میں اکیلے رہیں گے۔ پھوپھو نے سمجھانے بجانے کی بہت کوشش کی، لیکن شیخ صاحب نے ان کی ایک نہ چلنے دی اور یہ کہہ کر انہیں گھر سے رخصت کیا کہ اگر انہیں ان سے کسی قسم کی مدد درکار ہوگی تو وہ فوراً ان کے ہاں پہنچ جائیں گے۔ پھوپھو نے بوجھل دل اور روتی آنکھوں کے ساتھ گلے لگا کر شیخ صاحب کو خدا حافظ کہا اور اپنے گھر سدھار گئیں۔ چند دن بعد میٹرک کا نتیجہ نکلا تو شیخ صاحب امتیازی پوزیشن میں پاس ہوئے۔ وہ چاہتے تھے کہ تعلیم جاری رکھیں، لیکن والدین کی وفات کے بعد ان کا سب سے بڑا مسئلہ پڑھائی نہیں بلکہ نان نفقے کے بندوبست کا تھا، جس سے وہ جسم و جاں کا رشتہ قائم رکھ سکیں۔ اس مقصد کے لیے انہوں نے ترکے میں چھوڑی اپنے والدین کی جمع پونجی کا جائزہ لیا۔ گھر میں چھوٹے موٹے گھریلو سامان کے علاوہ کچھ نہیں تھا، تاہم والدہ کے کچھ سونے کے زیورات تھے، شاید دلہن بنتے وقت ان کے ماں باپ نے پہنائے ہوں گے۔ شیخ صاحب نے بوجھل دل کے ساتھ وہ زیور شہر میں سنار کے پاس بیچ دیے۔ ان کی والدہ نے ساری عمر وہ زیور چھاتی سے لگا کر رکھے کہ بیٹے کی شادی کریں گی تو بہو کو پہنائیں گی۔ والدہ کے زیورات بیچ کر شیخ صاحب کو اتنے پیسے مل گئے کہ انہوں نے شہر کے مین بازار میں منیاری کی ایک چھوٹی سی دکان کھول لی۔ دکان کھولنے سے ان کی زندگی میں کچھ نظم پیدا ہونا شروع ہو گیا۔ وہ صبح ہی صبح اٹھ جاتے، نہا دھو کر کپڑے بدلتے اور دکان پر پہنچ جاتے۔ پاس ہی واقع چائے کے کھوکھے سے رس اور چائے منگوا کر ناشتہ کرتے، پھر دکان کا سامان سیدھا پدرا کر کے اپنی سیٹ پر براجمان ہو جاتے۔ دن بھر گاہکوں کا سلسلہ چلتا رہتا۔ جب وقت ملتا پاس ہی واقع ایک ہوٹل سے دوپہر کا کھانا کھا لیتے۔ اس طرح گاہکوں کی آمد و رفت میں ان کا دن گزر جاتا۔ سرے شام دکان بند کرتے اور سونے کے لیے گھر روانہ ہو جاتے۔ بستر پر لیٹتے تو ماں باپ کی یاد ستاتی، لیکن دن بھر کی تھکن انہیں فوراً نیند کی وادیوں میں پہنچا دیتی۔ یوں رفتہ رفتہ ان کی زندگی ایک خاص معمول پر آ گئی، اور وہ معمول تھا ہفتے میں 6 دن دکان کھولنا، 7ویں دن صبح ہی صبح ٹرین پکڑ کر لاہور جانا اور دوپہر دیر گئے دکان کے لیے سودا سلف خرید کر واپس لوٹنا۔ چند برس میں شیخ صاحب کی دکان خوب جم گئی، کاروبار خوب چلنا شروع ہو گیا۔ انہوں نے کام کرنے کے لیے 1-2 ملازم رکھ لیے۔ ایک دن انہیں خیال آیا کہ کاسمیٹکس کا جو سامان وہ لاہور خریدنے جاتے ہیں، اس میں سے بہت سا وہ خود بنوا سکتے ہیں، اور وہ بھی شاید سستا اور متنوع اسٹائلز کے ساتھ۔ اپنا مال خود بنوانے کا خیال شیخ صاحب کی زندگی میں گہرے کالے بادلوں میں چمکنے والی بجلی کی طرح کوندا، جس پر انہوں نے فوراً عمل کرنے کا فیصلہ کیا۔ اس مقصد کے لیے انہوں نے شروع میں یہ کام جاننے والی 2-3 خواتین ملازم رکھیں۔
اور اپنے گھر پر کاسمیٹکس اور ہوزری کا سامان تیار کروانا شروع کر دیا۔ وقت کے ساتھ علاقے میں منیاری کے سب دکانداروں نے لاہور جانے کی بجائے ان کا بنایا ہوا کاسمیٹکس اور ہوزری کا سامان خریدنا شروع کر دیا، جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ ان کی بنائی ہوئی اشیاء کی طلب اتنی بڑھی کہ انہیں گھر سے الگ ایک چھوٹی سی فیکٹری لگانی پڑی۔ ایک بار فیکٹری لگی تو شیخ صاحب نے کبھی پیچھے مڑ کر نہ دیکھا۔ رفتہ رفتہ علاقے کے دکانداروں میں مال فروخت کرنے کے علاوہ پورے ملک سے ان کے بنائے ہوئے مال کے آرڈر آنا شروع ہو گئے۔ اس طرح 2 کمروں کے گھر میں شروع ہونے والا کام پہلے ایک چھوٹی سی فیکٹری اور پھر شہر کی سب سے بڑی کمپنی شیخ کاسمیٹکس میں بدل گیا، جس میں بنے مال کی پورے ملک میں دھوم تھی۔ شیخ کاسمیٹکس میں بنے مال کی ملک میں دھوم ہوئی تو بڑے بڑے گھروں سے شیخ صاحب کے لیے رشتے آنا شروع ہو گئے۔ کاروبار میں کامیابی سے ان کی زندگی میں روپے پیسے کی ریل پیل تو ہوئی ہی تھی، وہ دیکھنے میں بھی خاصے دلکش اور خوبصورت شکل و صورت کے مالک تھے۔ چنانچہ ان کی شادی ایک بہت بڑے کاروباری اور بااثر گھرانے میں طے پا گئی۔ نسبت طے ہونے کے کچھ ہی عرصہ بعد شیخ صاحب نے انتہائی دھوم دھام سے شادی کی اور اپنی دلہن کو بیاہ کر گھر لے آئے۔ چند ہی برسوں میں اللہ تعالیٰ نے شیخ صاحب کی زندگی کو خوشیوں سے مالا مال کر دیا۔ خوشیاں ان کے انگ انگ سے پھوٹنے لگیں۔ ان کی زندگی میں کامیابیوں کے رنگ اس طرح چمکے کہ شیخ صاحب کا ہر اٹھنے والا پاؤں زمین پر پڑنے کی بجائے آسمان پر پڑنے لگا۔ وقت کے ساتھ ان کے ہاں 3 بچے پیدا ہوئے، 2 بیٹے اور 1 بیٹی۔ شیخ صاحب اور ان کی بیگم بچوں کو دیکھ کر جیتے۔ انہوں نے بچوں کی تربیت اتنی محبت سے کی کہ ان کی ہر خواہش کو انہوں نے حکم جانا۔ ان کی بہترین تربیت کرنے کے لیے شیخ صاحب اور ان کی بیگم نے فیملی پلاننگ کے ذریعے اصولوں پر عمل کرتے ہوئے آئندہ بچوں کی پیدائش کا عمل بھی روک دیا۔ ان کی بیگم ایک آدھ بار پھر امید سے ہوئی، لیکن انہوں نے باہمی مشورے سے ڈاکٹر کو کہہ کر حمل گرا دیا۔ حالانکہ انہیں روپے پیسے کی کمی نہیں تھی، وسائل بھی لامحدود تھے، نوکر چاکر بھی بے شمار تھے، بنگلہ اتنا بڑا تھا کہ اس میں کئی خاندان ایک وقت میں سما سکتے تھے، لیکن انہوں نے فیصلہ کیا کہ وہ 3 بچوں پر اکتفا کریں گے، ان کی بہترین تربیت کریں گے۔ وہ خواب جو ان کے والدان نے ان کے لیے دیکھے تھے، ان کی تکمیل وہ اپنے بچوں کے ذریعے کریں گے، انہیں پڑھائیں گے، لکھائیں گے اور بڑے آدمی بنائیں گے۔ چنانچہ کاروبار سے جتنا وقت بچتا شیخ صاحب اپنے بچوں کے ساتھ گزارتے، خود انہیں اسکول لے کر جاتے، چھٹی کے وقت اسکول سے اٹھاتے، ان کے ساتھ بیٹھ کر انہیں اسکول کا کام کرواتے، شام کے وقت پارک جاتے، وہاں کھیلوں میں ان کے ساتھ شامل ہوتے، رات کے وقت ٹیبل پر بیٹھ کر اکٹھے ڈنر کرتے، ڈنر کے بعد بچوں کو کہانیوں کی کتابیں پڑھ کر سناتے۔ اس طرح ان کے تینوں بچے جوان ہوئے تو ان کو دیکھ کر وہ خوشی سے پھولے نہ سماتے۔ دونوں بیٹوں اور بیٹی نے MBBS کر کے ڈاکٹری کی ڈگریاں لیں۔ آخر ایک دن آیا کہ انہوں نے بڑے بیٹے کی دھوم دھام سے شادی کی۔ ان کی بہو ایک بہت بڑے سرکاری افسر کی بیٹی تھی، وہ میڈیکل کالج میں ان کے بیٹے کی کلاس فیلو تھی۔ شادی کے بعد شیخ صاحب نے بیٹے اور بہو کے لیے شہر میں ایک بہت بڑا کلینک کھولا۔ دونوں کی ٹریننگ زچہ اور بچہ کی بیماریوں میں تھی، چنانچہ جلد ہی ان کا کلینک شہر میں بچوں کی بیماریوں کا معروف ترین کلینک بن گیا۔ دونوں کی شادی ہوئے سال بھر کا عرصہ گزرا تو ان کے بہو نے ایک خوبصورت بیٹے کو جنم دیا۔ شیخ صاحب اور ان کی بیوی پوتے کی پیدائش پر بہت خوش تھے۔ کلینک میں مصروفیت کی وجہ سے ان کے بیٹے اور بہو نے بچے کے لیے ایک آیا رکھنا چاہی، لیکن شیخ صاحب کی بیوی نے یہ کہہ کر آیا رکھنے سے منع کر دیا کہ وہ خود اپنے پوتے کی دیکھ بھال کریں گی۔ چنانچہ اب شیخ صاحب اور ان کی اہلیہ کا زیادہ وقت پوتے کی دیکھ بھال کرتے گزرتا۔ چند ہفتوں تک تو بچہ سارا دن دودھ پیتا اور سویا رہتا، لیکن جب ہفتے مہینوں میں بدلے تو بچے کو ارد گرد کے ماحول کا اندازہ ہونا شروع ہوا۔ اسے اپنے ماں باپ اور دادا دادی کی پہچان ہوئی، اپنے نام کی شناخت ہوئی۔ دادا دادی اس کا نام لے کر اسے آواز دیتے تو وہ فوراً ان کی طرف دیکھتا، ہاتھوں مارتا، مسکراتا اور کھیلتا، ایک ہمک کر ان کی گود میں آ جاتا۔ بچے کی معصوم حرکتوں سے
दादा दादी दोनों नहाल हो जाते। शेख साहब का बेटा और बहू अपने माँ बाप की पोते के साथ मोहब्बत देखते तो दिल ही दिल में खुश होते। अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते कि उसने उन्हें इतनी मोहब्बत करने वाले माँ बाप दिए हैं। जैसे जैसे बच्चा बड़ा होना शुरू हुआ, उसकी मासूमाना हरकतें दादा दादी के लिए राहते जान बनती गईं। वो एक लम्हा पोते को अपनी नज़रों से ओझल न होने देते। खासतौर पर शेख साहब तो ज्यादा से ज्यादा वक्त अपने पोते के साथ गुजारते। वो उसको हंसते देखते तो खुशी से खिल उठते। अगर किसी वजह से वो रोने लगता तो वो कोशिश करते कि जल्द से जल्द उसके रोने की वजह जाने और उसे फिर से हंसता खेलता देखें। पोते के साथ शेख साहब की मोहब्बत उनके हर अमल से झलकती थी। लेकिन जैसे जैसे पोता सियाना हो रहा था, उनकी पोते से मोहब्बत में हल्के से गम का तसर भी उभरने लगा था। वो उसके साथ बच्चों की तरह खेलते, वो खिलखिलाकर हंसता तो शेख साहब भी हंसने लगते। लेकिन उनकी हंसी में हल्का सा दुख और तअस्सुफ का उनसर शामिल होता। कुछ अर्सा बाद उनकी बेगम और बच्चों ने महसूस किया कि पोते के साथ खेलकूद में शेख साहब के चेहरे पर फैली मुस्कुराहट में हल्का सा गम का उनसर भी शामिल हो जाता है। एक दिन डिनर टेबल पर बैठे शेख साहब के बच्चों ने उनकी मुस्कुराहट में छुपे हल्के से मलाल का सबब पूछा, लेकिन शेख साहब बात टाल गए। वो खाना खाते रहे और साथ साथ पोते के साथ खेलते रहे, लेकिन उनके चेहरे पर हुज्न के असरात इस तरह नुमाया रहे। कई दिनों बाद शेख साहब के बेटे और बहू ने उनके चेहरे पर वही कर्ब के असरात देखे तो उन्होंने इसरार किया कि वो उन्हें वजह मलाल बताएं। बेटे और बहू का इसरार हद से बढ़ा तो शेख साहब ने उनसे मुखातब होकर पूछा, क्या वो अपने अस्पताल में हमल कराते हैं? बेटे और बहू ने बेयक जुबान कहा कि उन्होंने MBBS में जच्चा बच्चा की बीमारियों की ट्रेनिंग ली है। हमल कराना भी उनकी ट्रेनिंग में शामिल है। शेख साहब ने बेटे और बहू की बात सुनी तो कहने लगे कि वो अपने पोते की मुस्कुराहट और मासूम हरकतें देखते हैं तो उन्हें अपना वो बच्चा याद आ जाता है जिसका हमल उनकी माँ ने उनके कहने पर गिराया था। इतना कहकर शेख साहब फूट फूट कर रोने लगे। वो रोते जाते थे और कहते जाते थे कि उन्होंने अपने बच्चे को कत्ल किया था। वो ये भी नहीं जानते थे कि वो बेटी थी या बेटा। वो कह रहे थे, जब हमल कुछ दवाई ने उस नन्हे से वजूद के हिस्से बखरे किए होंगे तो उस पर क्या गुजरी होगी। काश उन्होंने ऐसा न किया होता। उन्हें ऐसा करने की कोई ज़रूरत भी नहीं थी। अल्लाह ने उन्हें इतनी दौलत अता की थी कि बाकी बच्चों की तरह उसकी परवरिश आसानी के साथ कर सकते थे, लेकिन उन्होंने उसे कत्ल कर दिया। अगर वो बच्चा पैदा होता तो वो भी उनके पोते की तरह मासूमाना हरकतें करता। बेटे और बहू ने शेख साहब को तसल्ली देकर माँ के पेट में बच्चा सिर्फ गोश्त का लोथड़ा होता है, उसे बच्चा बनते हुए वक्त लगता है। लेकिन उनकी बातें शेख साहब की तसल्ली के लिए काफ़ी नहीं थी। उनका रोना किसी तरह थमने में नहीं आ रहा था। जब रो रो कर उनके दिल का बोझ कुछ हल्का हुआ तो उन्होंने बेटे और बहू से कहा कि वो उनसे एक अहद चाहते हैं। बेटे और बहू ने बेयक ज़ुबान कहा कि उनका हर लफ्ज़ उनके लिए हुक्म का दर्जा रखता है। वो वादा करते हैं कि वो भी कहेंगे, वो दिलो जान से उस पर अमल करेंगे। बेटे और बहू की बात सुनकर शेख साहब ने अपनी आंखों से आंसू पूंछे और फिर उनसे कहा कि वो उनसे वादा करें कि वो अपने अस्पताल में चाहे कैसी भी सूरत हाल हो, कोई हमल नहीं गिराएंगे। बेटे और बहू ने एक दूसरे की तरफ देखा, फिर उन्होंने हल्के से तजव्वुज़ के साथ शेख साहब से वादा किया कि वो अपने अस्पताल में कोई हमल नहीं गिराएंगे। बेटे और बहू के वादे से शेख साहब के चेहरे पर इत्मीनान की एक लहर दौड़ गई। लगता था उनके दिल पर एक बोझ था जो उतर गया। उन्होंने प्यार से अपने पोते को बाजुओं में उठाया, प्यार से उसका माथा चूमा, उसके साथ खेलते हुए उसे हवा में उछालने लगे। तो ये थी जनाब आज की कहानी बोझ। आपका शुक्रिया।